اللہ دیکھ تو صحیح، تو نے اس کو عزت دی ہے میرے اوپر؟ ہاں، مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تمہاری گردن مروڑ کے نہیں تم سے قتل کرواتا تھا۔ بات ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا، میں نے جتنی باتیں کی تھی میں نے جھوٹ بولے تھے، ان میں سے جس پر تیرا داؤ چلتا ہے تو اپنی آواز سے ڈگمگا لے اس کو، یعنی میری زندگی کو چھوٹا نہ کرنا، میری روح قبض نہ کروا لینا، مجھے مروا نہ دینا، مار نہ دینا مجھے۔ کہ جو آدمی جماعت کو چھوڑتا ہے وہ اس ریوڑ کی بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کو چھوڑ کے الگ، ایک رزلٹ یہ نکلے گا کہ تو اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، تیرا شکر کرنا چھوڑ دیں گے تیرے بندے۔ قصص الانبیاء علیہم السلام کے ضمن میں ہم حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ پاک نے تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور ابلیس اگرچہ ملائکہ میں سے فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، مگر ان کے بیچ میں ان کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند تھا کہ سجدہ کرے، مگر سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں آپ جانتے ہیں، ہم تفصیل ذکر کر چکے کہ اسے بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا کہ تم مردود ہو، تمہارے گلے میں قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ ایک ایسا فرد جو ہزارہ سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، اور صرف عبادت میں ہی نہیں لگا ہوا تھا بلکہ علم میں بھی بڑا اونچا درجہ اور مقام رکھتا تھا کہ ملائکہ کو خود عبادت کے طریق کے اندر سکھانے والوں میں شامل تھا، مگر جو ایک تکبر، غرور اور حسد پیدا ہوا، اس نے اس کی ہزاروں برس کی زندگی کی کمائی کو آنے واحد میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ العیاذ باللہ واستغفر اللہ العظیم۔ اس سے ہمیں ایک پہلا سبق یہ مل رہا ہے کہ بدی اور گناہ کی زندگی تو اپنی جگہ عیب ہے، مگر نیکوکار لوگوں کو بھی اپنی نیکی پر کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی نیکی کے گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، اور اپنی نیکی کی وجہ سے دوسروں کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی تو انسان کو اس پہ سراپا خدا کی بارگاہ میں سراپا حمد رہنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق بخشی ہے۔ انسان کو الحمدللہ، تیری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میرا سر تیری بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہے تو کمال میرا نہیں ہے، یہ تیری تعریف ہے کہ تو نے توفیق بخشی ہوئی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک سبق ہے اور پیغام ہے بہت بڑا اس واقعے کے اندر۔ ابلیس راندہ درگاہ کیوں ہو گیا، مردود کیوں ہو گیا؟ باوجود علم کے، باوجود ہزارہ سال کی عبادت کے، فضیلت کے، مقام کے، مرتبے کے، رد کیوں کر دیا گیا؟ سب سے پہلی بات، اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، جب میں نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو پھر کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ حکم الہی کی مخالفت، پہلا کام تو یہ اس نے کیا۔ دوسرا یہ کہ وہ حکم کیا تھا؟ وہ اللہ کے ایک بندے، محبوب اور مکرم نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم تھا۔ حکم اللہ کے پیغمبر اور نبی کی تعظیم کا تھا، اس نے تعظیم سے انکار کیا، یہ وجہ بنی اس کے مردود ہونے کی۔ اپنے سے جو بڑے ہیں علم میں، فضل میں، مقام میں، ان کی عزت و آبرو کا خیال کرنا، یہ بھی انسان کے سعادت مند ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جو بڑوں کے فضل کا اعتراف نہیں کرتا،
جو اعلیٰ مرتبے دینی دنیاوی اعتبار سے جو لوگ ہیں ان کی قدر نہیں کرتا ہے تو وہ شخص بھی سعادت مند نہیں رہتا، خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو اللہ کے نیک بندے مرتبہ جن کا خدا کی بارگاہ کے اندر ہے، ان کے ساتھ اگر انسان گستاخی کا رویہ اپنا لے تو وہ خوش بختوں میں سے نہیں رہتا، وہ بدبختوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی کے اندر دوسری چیز، جب تعظیم نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے مزید جو وجہ بیان کر دی، کہا میں آگ سے پیدا کیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کو کم تر جانا اپنے آپ سے۔ یہ تیسری ایک اور اس کے اندر وجہ آ گئی، خود کو برتر اور دوسروں کو کم تر۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو، خود کو نیچے جانا کرو، کہ فلاں آدمی کو اللہ پاک نے، اگر میں 5 گانا نماز کا عادی بھی ہوں تو تب بھی نگاہ اوپر رکھوں، یار اللہ کے بڑے بندے ایسے ہیں جو تہجد گزار ہیں، میں تو بھی تہجد کی توفیق نہیں ملی مجھے، اپنے آپ کو پھر چھوٹا کر لیں۔ اور دنیا کے اندر پھر اپنے سے اونچے والوں کو نہ دیکھے، نیچے والوں کو دیکھے، کہ اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو کئی ایسے بھی ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو کئی ایسے جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس سائیکل ہے میں چلتا پھرتا ہوں تو کئی وہ ہیں جو معذور ہیں بیچارے، مشکل سے زمین پہ گھسٹتے پھر رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں یوں نگاہ رکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ پھر اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر بھی آ گیا، کم تر جانا تو ظاہر تکبر تھا۔ پھر اس کے اندر حسد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جو عزت دے رہا تھا، جو مقام دے رہا تھا، اس مقام پہ حسد کیا کہ مجھے ہونا چاہیے تھا خلیفہ، یہ کیوں بن گیا؟ یہ حسد بھی اس پیدا ہوا۔ اور آخری بات، مردود ہونے کی وجہ کیا بنی؟ ملائکہ کی جو صالحین کی اور نیک لوگوں کی جماعت تھی، وہ سارے نیک لوگوں کی جماعت ایک بھی ان میں سے نہیں چوکا، سارے سجدے میں تھے، تعظیم کر رہے تھے، اس نے نیکوں کا رستہ چھوڑ کر اپنا رستہ الگ کر لیا تھا۔ تو صالحین اور اولیاء اللہ کا رستہ چھوڑنا یہ بھی انسان کو بارگاہ الہی سے رد کروانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس رستے پہ نیک لوگ چلتے ہیں، اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ پاک نے لوگوں سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایمان لاؤ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و غنی صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی جو یہ جماعت اچھے رستے پر چل پڑی ہے تم بھی ان کے ساتھ چلو اس رستے کے اوپر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جماعت کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ رہنا، اچھوں کے ساتھ رہنا، صالحین کے ساتھ رہنا، یہ انسان کو نیکی کے رستے پر استقامت دیتا ہے۔ جب انسان ان کا رستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو آدمی جماعت کو چھوڑتا ہے وہ اس ریوڑ کی بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کو چھوڑ کے الگ ہو جاتی ہے، جب وہ الگ ہو جاتی ہے تو پھر بھیڑیے کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بطور خاص اپنی ابتدا ان آیات سے کر رہے ہیں جن میں جب ابلیس راندہ درگاہ کر دیا گیا تو اس کے بعد اس نے خدا کی بارگاہ میں کس طرح کا رویہ اپنایا اور اپنے کن عزائم اور ارادوں کا ذکر کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب انسان گمراہی کے رستے پر چلتا ہے تو اس درجے پہ گمراہ ہو جاتا ہے کہ جب خدا اسے کہہ رہا ہے کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو راندہ درگاہ ہے، تیرے گلے میں لعنت کا طوق ہے، چاہیے کیا تھا کہ گر پڑتا سجدے میں اور ہاتھ باندھ کے معافیا مانگتا، گڑ گڑاتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، مگر اس نے یہ رستہ نہیں اپنایا۔ اس نے آگے سے کیا کہا، ہم آج اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ الحجر سے میں بات شروع کرتا ہوں، بات پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ قال یا ابلیس، اللہ پاک نے کہا اے ابلیس، ما لک اللہ تکون مع الساجدین، کیا بات ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، کہنے لگا میں بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، یعنی پیغمبر تھے اللہ کے، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، سوچنا یوں چاہیے تھا
کہ وہ بھلے مٹی سے بنائے گئے ہیں مگر ہیں تو اللہ کے نبی، اوریجن ان کا بھلے مادی ہے، آب و گل والا ہے، مگر مٹی کو نہیں دیکھنا۔ وہ جو رب نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس مٹی کے بدن میں پھونک دی ہے، اس روح پر نگاہ ڈالتا جو خدا نے پھونکی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ مٹی پر پڑی رہی، اس عالم بالا خدا کی بارگاہ سے ڈالی گئی اس روح پر نہیں گئی۔ اس نے مٹی کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنا خلیفہ بنانے کے لیے چنا ہوا ہے۔ اس نے خدا کی طرف دیکھا ہی نہیں اور ان چیزوں میں لگا رہا۔ بہت قابل غور ہیں یہ چیزیں۔ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو اپنا موازنہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں عزت کیوں نہیں آتی اچھے لوگوں کی؟ اس لیے کہ ہمارا معیار عزت کا وہ مال و دولت اور دنیا کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اگر عزت کا معیار علم ہوتا، عزت کا معیار عمل ہوتا، عزت کا معیار اخلاق ہوتا، عزت کا معیار تقوی ہوتا، عزت کا معیار خوف خدا ہوتا، تو پھر ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا، پیدل چلنے والا، ٹوٹے ہوئے جوتے والا بھی ہمیں عزت والا لگتا اگر وہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوتا۔ عزت کا معیار ہی ختم ہو گیا ہے ہمارے ہاں۔ اس لیے ابلیس نے یہ کہا کہ میں بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے ایک سیاہ بودار گارے سے پیدا فرمایا ہے۔ اس نے اس اصل اور اوریجن کی طرف اشارہ کیا۔ قال فخرج منہا، رب نے فرمایا فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ فإنک رجیم، تم مردود ہو، رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس قرآنی آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے۔ اب آگے اس کا ریسپانس شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اصل بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، دھتکار دیا، کہا ذلیل ہو کے نکل جا میری بارگاہ سے، لعنت ہے تیرے اوپر قیامت کے دن تک، آگے سے کہتا ہے فَأَنذِرْنِي، اے پروردگار پھر تو مجھے مہلت دے، پھر تو مجھے مہلت دے۔ اب اس کا جو تکبر ہے، اس کی جو اکڑ ہے، اپنی طاقت پہ جو ناز ہے اس کو کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، بات کس سے کر رہا ہے؟ خدا سے کر رہا ہے جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ مگر تکبر اور اکڑ دیکھو کہ اللہ سے کہتا ہے فَأَنذِرْنِي، پھر تو مجھے مہلت دے، یعنی میری زندگی کو چھوٹا نہ کرنا، میری روح قبض نہ کروا لینا، مجھے مروا نہ دینا، مار نہ دینا مجھے۔ فَأَنذِرْنِي، مجھے مہلت دے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک چاہیے؟ قیامت کے دن تک مہلت چاہیے، یعنی مجھے موت آئی نہ، قیامت کے دن تک مجھے مہلت چاہیے۔ اس وقت جب قیامت برپا ہوگی تب ہر ایک پہ موت آئے گی، اس وقت موت آ جائے گی، پھر قیامت کے دن زندہ کر دیا جائے گا، پھر اگلا معاملہ شروع ہوگا۔ اس دن تک مجھے مہلت دے۔ اب مہلت مانگ کیوں رہا ہے؟ کہ منانا ہے اللہ کو، راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے خدا کو کہ یار ٹائم چاہیے تاکہ میں اللہ کو منا لوں، کچھ رو لوں، گڑ گڑا لوں، کچھ عبادتیں کر لوں، کچھ اچھے کام کر لوں تاکہ اللہ کو منا لوں۔ مہلت اس لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں۔ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ پہلے تو اللہ پاک نے کہا قال فإنک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت ہے، کوئی تم پہ پکڑ نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے تمہیں، جو مرضی کرو۔ فإنک من المنظرین، تم مہلت والوں میں سے ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں وہ اس دن کو، قیامت کے دن کو، ٹائم ہمیں پتہ ہے، اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ اب جب مہلت لے لی، اب پھر آگے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے مہلت مانگی، مہلت مانگ کے اب مہلت میں وہ جو مہلت مل گئی، اب اس مہلت میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ پروگرام کیا ہے تمہارا؟ کیوں مانگی مہلت؟ قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا پروردگار، اچھا رب رب کہی جا رہا ہے، میرا رب میرا رب میرے رب میرے پروردگار، مگر ساتھ ہی کتنی بڑی گستاخی کا جملہ بولا، بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔
معاذ اللہ استغفر اللہ، حالانکہ انسان گمراہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بھی گمراہ ہوا اپنی اس حکم عدولی کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ اب یہاں پہ بہت ایک باریک سی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی صفت ہے، ہادی بھی وہی ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، گمراہ بھی وہی کرتا ہے، مگر وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ کوئی بندہ خود نافرمانی کے رستے پہ نہیں چلتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ نہیں بھٹکاتا کسی کو مگر وہ جو خود فاسق ہوتے ہیں۔ اچھے رستے پہ جب تک چلتا رہا، جب خدا کی نافرمانی کی، فاسق بنا تو تب بھٹکایا گیا نا۔ اس کے بھٹکنے کی جو بنیاد بنی وہ اس کا اللہ کی نافرمانی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی عزت نہ کرنا تھا، حسد کرنا تھا، وہ وجوہات بنی اس کی۔ تو آگے اللہ سے کہتا ہے چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اور گمراہی کی وجہ کیا بنی؟ یہ آدم ہے۔ اب آدم علیہ السلام پر تو اسے جتنا غصہ ہوگا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی تخت پہ بیٹھا ہو اور کسی کی وجہ سے اسے اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینک دیا جائے تو جس کی وجہ سے پھینکا گیا اس پر اسے کتنا نفرت ہوگی اس کا انداز آپ کر سکتے ہیں، اس کے دل میں کتنی جلن ہوگی اس کا انداز آپ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں بار بار کہا ابلیس تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھنا، بھول نہ جانا۔ اگر انسان اپنے دشمن کی دشمنی کو بھول جائے تو کسی لمحے پھر اس کی چال کا شکار ہو جائے گا۔ جب دشمن بہت تگڑا ہو تو پھر اس سے بچاؤ کے لیے کوششیں بھی بڑی تگڑی کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے خدا نے بار بار کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے دشمنی کو چھپا کے نہیں رکھا، قیام اللہ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے آیا ہے کہ میں گمراہ کروں گا ان کو، میں نہیں چھوڑوں گا آدم کی اولاد کو۔ یہ بات وہ اعلانیہ کہہ کے آیا ہوا ہے، وہ کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ یہاں یہی بات آئی، کہا چونکہ تو نے مجھے بھٹکایا، معاذ اللہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین پر ان کے لیے گناہوں کو، تیری نافرمانیوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ان کو، ان کے دلوں کو لبھاؤں گا۔ کس بات پہ؟ تیرے گناہوں کی طرف میل کروں گا۔ جو حرکت میں نے کی نافرمانی والی اور جس کی وجہ سے میں بھٹکا گیا اور میں راندہ درگاہ ہو گیا، تیری وہ نافرمانی میں ان سے بھی کرواؤں گا، تاکہ پھر جہنم میں اکیلا تو نہ جاؤں نا، یہ بھی میرے ساتھ ہی جائیں۔ یہ اس کا ارادہ تھا، اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی جو آگے آنے والی اولادیں ہیں میں ان کے رستے میں ہمیشہ جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھوں گا صراط مستقیم پر۔ گھات کہاں لگاؤں گا؟ صراط مستقیم پر، وہ جو سیدھا رستہ ہے تیری بارگاہ تک آنے والا، تجھے راضی کرنے والا، تجھے منانے والا، تیری رضا والا، تیری جنت والا، اس رستے پر گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ جو اس رستے پر چلے گا اسے وہاں سے اغوا کر کے غلط رستے پر ڈالتا رہوں گا۔ یہی میری ڈیوٹی ہے۔ اب میں نے زندگی بھر قیامت تک کرنا یہی ہے۔ کھلم کھلا اعلان کر کے آیا ہوا ہے وہ۔ فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین پر ان کے لیے مزین کروں گا۔ کیا؟ برے کاموں کو مزین کروں گا۔ تو نے شراب حرام کی ہے، میں شراب مزین کروں گا ان کے لیے، شوق ڈالوں گا ان کے دلوں میں کہ پیو۔ تو نے بدکاری اور زنا کو حرام قرار دیا ہے اور یہ تجھے سخت غضبناک کر دینے والا کام ہے، ناراض کرنے والا کام ہے، میں ان کے لیے مزین کروں گا بدکاری تاکہ وہ جائیں اس رستے پر۔ تو نے نفس انسانی، جان انسانی کو عزت دی اور قتل کرنے کو دنیا کا سب سے بڑا جرم قرار دیا، میں ان کے دلوں میں قتل غارت کا ماحول گرم کرنے کے ڈالوں گا ان کے دلوں میں یہ باتیں، تاکہ مارے دشمنوں کو، اپنے دوستوں کو۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا یہاں سے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں تیرے ساتھ، ان پر میرا زور نہیں چل سکتا۔ جو خالص تیرے بندے ہیں، خالص بندے تو ہم سارے اللہ کے ہیں مگر خلوص کس کے اندر ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ سوائے ان کے، شیطان بھی یہ بات مانتا تھا ہر ایک پر داؤ چلے گا مگر مخلص لوگوں پہ نہیں چلے گا میرا داؤ۔
اللہ پاک نے فرمایا قال ھذا صراط علیہ مستقیم، ہاں یہی خلوص ہی وہ رستہ ہے جو سیدھا میرے در تک لے کے آتا ہے انسان کو۔ خلوص، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں وہ جو بھٹکے ہوئے گمراہ اور نافرمان لوگ ہیں وہی تیرے پیچھے چلیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سن لو تیرے لیے اور جو تیرے پیچھے چلے گا ان سب کے ساتھ میرا وعدہ ہے، میں جہنم میں ڈالوں گا ان کو۔ یہ تھا سورہ الحجر۔ اب اسی مضمون کو تھوڑا سا اور کھولا گیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ اللہ پاک نے فرمایا قالا، شیطان نے کہا، ارائیتا کا، اے اللہ دیکھ تو صحیح، ارائیتا کا ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو تو نے عزت دی ہے میرے اوپر۔ جیسے کوئی بندہ جیسے جل رہا ہوتا ہے اور اس کو ادب ادا بھی بھول جاتے ہیں، اے اللہ دیکھ تو صحیح، تو نے اس کو عزت دی ہے میرے اوپر۔ ھذا الذی کرمت علیہ، عزت دینے کے لیے یہی ملا تھا، اس کو عزت دی میرے اوپر۔ جیسے کفار مکہ، شیطان کی راہ پہ چلنے والے سارے ایسے ہی کرتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے کیا کہا تھا کہ نبی بنانے کے لیے یہی ملے تھے، مکہ کے چوٹی کے سردار نہیں تھے، ان کو نبی بنا دیا جاتا۔ وہی لائن، ایک ہی سوچ آ رہی ہے ہمیشہ منکروں کی اور شیطان کے پیروکاروں کی کہ برتری بھی ان کو کیوں مل گیا، یہی ملے تھے۔ ھذا الذی کرمت علیہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، جو کہ اللہ نے دے دی، لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی اولاد کو برباد کر کے رکھوں گا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینکوں گا ان کو میں۔ لأحتنکن، کسی کی جڑیں کھود دینا، کھلم کھلا وہ اپنی جو باتیں ہیں، اپنے دعوے ہیں وہ کر کے آیا ہے۔ لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑوں گا اور نیکی کے رستے سے بھٹکاؤں گا۔ الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے بچیں گے، تھوڑے سے۔ اچھا، ہر جگہ پر وہ کچھ نہ کچھ کو بچاتا ہے کہ کچھ پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اب انسان کی کوشش کیا ہونی چاہیے، وہ جو کچھ ہیں ان کچھ میں اللہ ہمیں شامل فرماتے ہیں۔ وہ جو تھوڑے ہیں، قلیلا، کثیر لوگوں پر، اکثر لوگوں کو شیطان اپنے دام میں لے جائے گا۔ اس لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر شیطان کے دام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں اور اس کو راضی کرنے والے ہیں۔ وہ قلیل ہیں، تو قلیل میں شامل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کسی دنیا کے امتحان میں پوزیشن ہولڈر تھوڑے ہوتے ہیں، ٹاپر تھوڑے ہوتے ہیں۔ جو ٹاپر میں جانا چاہتا ہے، پوزیشن ہولڈر میں جانا چاہتا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا چاہتا ہے، اے گریڈ میں جانا چاہتا ہے، اسے محنت کرنی پڑتی ہے بہت سخت۔ تو جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اور قلیل ہیں، ان میں شامل ہونا ہے تو دنیا کے اندر نفسانی خواہشات اور شیطانی جو خواہشات ہیں ان سے لڑ کر اپنے آپ کو ان قلیل لوگوں میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کو سنجیدہ نہیں جانا۔ آگے وہ کہتے، اللہ پاک نے فرمایا قال اذهب، اللہ نے کہا جاؤ، جیسے کہ چلو جاؤ، قال اذهب، جاؤ یہاں سے، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا پھر اس کا پوری سزا میں جہنم میں اس کو دوں گا۔ یہ بھی خدا نے اعلان فرما دیا۔ اور ساتھ ہی کہا واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور جس پر تیرا بس چلتا ہے جا، اپنی آواز سے جا کے ان کو بھٹکا لے، آواز سے بھٹکا لے۔ اس کی تفسیر کی مفسرین نے، یعنی یہ جو موسیقی ہے، یہ جو میوزک ہے، انسان کے دل میں گناہوں کو ابھارنے والا، بدی کی طرف لے جانے والا، یہ شیطان کے ان ہیلوں اور چالوں میں سے ایک چال ہے جو انسان کو پاکیزگی کے ماحول سے حرام کاری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جس پر تیرا داؤ چلتا ہے تو اپنی آواز سے ڈگمگا لے اس کو۔
وجلب علیہم بخیلک، اور کر دے چڑھائی ان کے اوپر اپنے سوار لے کر، ورجلک، اور اپنے پیادے لے کر، تیرا لشکر ہے، چڑھائی کر، تو بھی پوری چڑھائی کر، تجھے کھلی چھٹی ہے، جو تو کر سکتا ہے کر۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو جائے ان کے مالوں میں، یعنی حرام کے ساتھ ان کو شوق دے گا تو، رشوت وغیرہ ان کو تو اچھا کر کے دکھائے گا ان کو کہ مال اکٹھا کرنا ہے۔ وعدہم، اور کر جھوٹے وعدے ان سے، فریب دے ان کو جو تو دے سکتا ہے۔ وعدہم، وعدے کرنا، جھوٹے وعدے، فریب۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا جو بھی وعدہ ہوتا ہے وہ دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں تیسرا مقام آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ الاعراف آیت نمبر 16 سے 18، وہی موقف جو شیطان رکھ رہا ہے۔ قال فبما اغویتنی، اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے بھٹکایا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کا جو سیدھا رستہ ہے صراط مستقیم اس پر بیٹھوں گا، گھات لگاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا حملہ کرنے کے لیے، ومن خلفہم، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، کبھی دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، کبھی بائیں سے حملہ کروں گا، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں سے موقع ملا۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی برا کام مجھے ملا نا، جس بندے کو، کوئی بندہ ہوگا جو مال پہ پھسل جائے گا کمانے کے لیے، اس کو اس حرام پہ لگا دوں گا۔ کوئی ہوگا جو نفسانی خواہشات پہ پھسل جائے گا، اس کو بے حیائی بدکاری پہ لگا دوں گا۔ کوئی ہوگا جو نیک ہوگا، عبادت گزار ہوگا، اسے تکبر پہ لگا دوں گا، نیکیوں میں اپنے غرور پہ لگا دوں گا اس کو میں۔ جیسے میرا داؤ چلے گا لگائے رکھوں گا ہر ایک کو، کبھی آگے پیچھے دائیں بائیں سے، جیسے میرا بس چلتا ہے چلاؤں گا میں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میرے حملوں کے نتیجے میں ایک رزلٹ یہ نکلے گا کہ تو اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، تیرا شکر کرنا چھوڑ دیں گے تیرے بندے۔ اب یہ ایک نتیجہ دیکھیے، میں ایسا ان کے اندر فریب ڈالوں گا، دنیا کی محبت ڈالوں گا، اور مال و دولت کی چاہت ایسی ڈالوں گا کہ انہیں اپنے آپ میں ہر چیز کم ہی نظر آئے گی، یہ بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی نہیں ہے میرے پاس، فلاں آگے نکل گیا، میرے پاس اتنا بڑا گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی بھی نہیں ہے، میری زمینیں بھی نہیں ہیں، فارم ہاؤس بھی نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں ہے۔ ایسے خیالات ڈالتا جاؤں گا کہ تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، تیرے بندوں کو ناشکرا کر کے چھوڑوں گا میں۔ اب یہ اپنا تجزیہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا شکار ہو چکے ہیں؟ دیکھنے کے تو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے لیے بیٹھے ہیں، مگر غور یہ کرنا ہے کہ اس کا داؤ ہم پر چل چکا ہے یا کیا معاملہ ہے، اور یہ تجزیہ کرنا ہے کہ وہ ہم پر کون سا داؤ چلا رہا ہے۔ عالم پر اس کا داؤ اور ہوتا ہے، تاجر پہ اور ہوتا ہے، فقیر پہ اس کا داؤ اور ہوتا ہے، امیر پہ اس کا داؤ اور ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کے حساب سے گمراہ کرتا ہے۔ قال اخرج منہا مذعوما مدحورا، اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے ذلیل دھتکارے ہوئے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری پیروی کرے گا میں جہنم سے بھر دوں گا اس کو۔ اللہ پاک اس کو یہی دے رہا ہے کہ دنیا میں نے پکڑ نہیں کرنی، تجھے کھلی چھٹی ہے، تو جو کرتا رہے، مگر ایک بات یاد رکھو، جو تیرے پیچھے چلے گا تو بھی جہنم میں، اور تیرے پیچھے چلنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور آخری بات آیت کریمہ ہے، وہ بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، میں اس کا ذکر کروں گا۔ شیطان انسان پہ کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ بہت لمبا الگ سے موضوع ہے کہ وہ ہم پر اس کا اختیار کتنا ہے، شیطان کا ہم پر کتنا اختیار ہے۔ یاد رکھیے، شیطان جتنی بڑی بھی طاقت ہے، مگر اللہ نے انسان پر کسی بری طاقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اسے مجبور کر کے کسی گناہ کو کروا لے۔ شیطان کا کام صرف ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا ہے، شوق پیدا کرنا ہے، خیال ڈالنا ہے، بری چیز کو اچھا کر کے اور اچھے کام کے لیے مشکلیں پیدا کر کے خیال ڈالتا ہے صرف۔ وہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا، اذان آئی، دل میں خیال آیا کہ نماز پڑھو، مگر شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی کافی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں۔
دوست کہتا بھی ہے چلو یار چل نماز پڑھتے ہیں، اچھا یار تھوڑا سا کام ہے میں پڑھ لوں گا، بھائی ہے ٹائم یار، کوئی ختم ہو گیا، پیچھے پڑ جاتے ہو تم لوگ۔ وہ اس کو پھر آگے سے اور رستہ دکھا دیتا ہے، بدی نیکی کرنے سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ خیال ڈال دیتا ہے، اور بدی کا شوق ابھارنے کے لیے خیال ڈال دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، پھر یہ موقع مجھے نہیں ملے گا، اس لیے میں یہ آیت کریمہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کے دن فیصلے، معاملات کے فیصلے ہونے لگیں گے، ہو جائیں گے، تو شیطان کہے گا لوگوں سے اور جہنمیوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جتنی باتیں کی تھی میں نے جھوٹ بولے تھے۔ اس دن چونکہ کاروائی ختم ہو گئی، اب قیامت کا دن آ گیا، اس دن وہ سارا پول کھول دے گا، اللہ کی ساری باتیں ٹھیک تھی، میں نے جتنی باتیں کی تھی میں نے تمہارے ساتھ غلط باتیں کی تھی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور سنو مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تمہاری گردن مروڑ کے نہیں تم سے قتل کرواتا تھا، میں تمہاری ٹانگیں کھینچ کے نہیں مسجد سے دور لے کے جاتا تھا، کب میں نے ایسا کیا تھا؟ وما کان علی علیکم من سلطان، مجھے تم پہ کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں تو صرف تمہیں آواز لگاتا تھا، ایک رستہ دکھاتا تھا یہ والا، فاستجبتم لی، تم میری بات مان لیتے تھے، اب مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے بھی تو تھے نا لوگ، تم نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے برائی کی طرف بلایا، تم نے میری بات مان لی، تو پھر فلا تلومونی لومو انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، قصور تمہارا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا تھا نہ تم میری کرنے والے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں انکار کرتا ہوں اگر تم مجھے بڑا سمجھتے رہے اور خدا کے ساتھ شریک کرتے رہے، نہیں میں خدا نہیں تھا، یہ صرف تمہارے اپنے ہی جھوٹ تھے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہم نے ان آیات کا مطالعہ کر لیا ہے، اگلے جمعہ سے ہم انشاءاللہ جو مزید کچھ واقعات ہیں جن کا تعلق حضرت آدم، حضرت حوا اور ان کی اولاد کے ساتھ ہے، ان کا ذکر کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے انبیاء کرام اور صالحین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔